بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیاً این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے سن 10 ہجری میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ تھکا ماندہ ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، اور ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ ہنکا رہا ہے، قربانی کا اونٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارکبھا، اس اونٹ پہ سوار ہو جا۔ عرض کیا انہا بدنۃ، یا رسول اللہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، حرم کا اونٹ ہے، اور حرم کے اونٹ کا احترام یہ ہے کہ اس پہ سواری نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ارکبھا، میں کہہ رہا ہوں اس پہ سوار ہو جاؤ۔ پھر عرض کیا اس نے انہا بدنۃ، یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا میں کہہ رہا ہوں ارکبھا، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ تو پھر دوسری دفعہ میں یا تیسری دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک ارکبھا، تیرا ناس ہو، سوار ہو جا اس پہ۔ اب کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو حج کرنے والے یا تو نئے صحابی تھے یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا ابھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن ذہن حج کے جانور کے تعلق سے وہی تھا جو عرب کے ماحول سے ملا ہوا تھا، کہ عرب کے لوگ قربانی کے جانور کے احترام میں اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے، نہ دودھ لیتے تھے، نہ اس پہ سوار ہوتے تھے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حرم کا اونٹ ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے، اس کی خدمت ہم پہ واجب ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس سے خدمت لینی نہیں۔ اب کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ شخص لے نہیں رہا، اس لیے آج ہمیں بھی ایک شکایت ہے کہ ہم بات کرتے ہیں مسجد میں، ہماری بات کو لوگ نہیں لیتے ہیں۔ ہم ہر جگہ جہاں بھی کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں، ہمارے فتوے کو نہیں لیا جاتا۔ کیوں نہیں لیا جاتا؟ وجہ اس کی وہی ہے جو اس حدیث میں سامنے ہے۔ انسان اپنے ذہن کے تابع ہے۔ انسان کسی شخص کی بات تب مانتا ہے کہ جب اب بات کرنے والا شخص اس کے ذہن کے موافق بات کرتا ہے۔ جب ذہن موافق نہیں ہوتا بات میں، اور ذہن میں جب موافقت نہیں ہوتی، چاہے کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، تو سننے والا اس کی بات نہیں لیتا۔ اس لیے دین کا جو اصول ہے، بلکہ ایک مثال اور دے کے پھر میں اپنی بات کا آغاز، اگلی بات جو مقصد والی بات ہے وہ پھر عرض کروں گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں اخرجوہم من قریتکم، حضرت لوط سلام علیہ اور ان کے ساتھیوں کو جلاوطن کرو، اس علاقے سے نکالو۔ ان کا جرم کیا ہے؟ انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہتے ہیں، جو لڑکوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ بدکاری نہ کرنا، گندے کام نہ کرنا، یہ ان کا جرم ہے، لہذا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ چونکہ پاک رہتے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلتے نہیں ہیں، لہذا ان کو یہاں سے جلاوطن کرو۔ اب ماحول بدکاری کا تھا، بدکاری کے ماحول میں انہیں بدکار اور بدکاری اچھی لگتی تھی، بدکاری نہ کرنے والے انہیں برے لگتے تھے۔ ذہن تھا، ذہن کے برے ماحول نے برا ذہن دیا، اور برے ذہن کے مطابق انہیں جو ماحول اور ذہن کے جو خلاف تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ اس لیے ہم چاہیں کہ لوگ ہماری بات لیں، تو بات لینے کے لیے ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو انبیاء کا بلکہ طرز انقلاب ہے، اس طرز انقلاب کو اختیار کریں گے، تب جا کے ہماری بات کا اثر ہوگا۔ لوگ پھر ہم لوگوں سے کہیں اور لوگ ہماری بات سنیں۔ وہ طرز انقلاب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے کیا؟ ذہن سازی، پھر عمل سازی، پھر قانون سازی۔
انقلاب اوپر سے نہیں آتا، انقلاب نیچے سے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ قانون سازی کریں گے، قانون سازی سے پھر نیچے تبدیلی آئے گی، حکومت بدلیں گے، حکومت اور نظام کی تبدیلی سے نیچے پھر لوگوں کے ذہن اور معاشرہ تبدیل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انبیاء کا طرز انقلاب یہ ہے کہ پہلے ذہن بدلو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ یا لمضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جسم سے نکلنے والا ہر عمل پھر ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو تو پھر جسم سے نکلنے والا ہر عمل پھر خراب نکلتا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ سب سے پہلے دل کی تبدیلی کس سے؟ ایمان سے ہے، خدا اعتمادی سے ہے۔ اس دل میں جب اللہ اور اللہ کی صفات آتی ہے تو پھر اللہ کا دین عظیم لگتا ہے، دینداری کی پھر عظمت آتی ہے، اور دینداری کی جب عظمت دل میں آئی تو ظاہر ہے کہ دل جسے عظیم سمجھے، پھر جسم سے نکلنے والا پھر ہر عمل دین کے موافق نکلے گا، پھر بے دینی بری لگے گی، دینداری اچھی لگے گی۔ تو پہلے یہ بدلو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرد کی تبدیلی ہے۔ جس ذہن بدلا تو فرد بدلا، فرد بدلا تو افراد تبدیل ہوئے، تو افراد تبدیل ہوئے تو سماج اور معاشرہ تبدیل ہوا، جب معاشرہ اور سماج تبدیل ہوا تو پھر ملک کا نظام تبدیل ہوا۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ آج اگر ہم کہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، ذہن سازی کا طریقہ کیا ہے؟ ذہن سازی دلیل سے نہیں ہوتی، ذہن سازی ماحول سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج باطل پرستوں کو اپنے موافق ماحول ہر جگہ میسر ہے، لیکن دین کا ماحول ہمیں سوائے مدرسے کے اور سوائے تبلیغ کے ہمیں 24 گھنٹے دینی ماحول میسر نہیں ہے۔ نہ بازار کا ماحول دین کے موافق ہے، نہ ہمارے محلوں کا ماحول دین کے موافق ہے، نہ گھروں کا ماحول دین کے موافق ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا رمضان قریب آ رہا ہے، ائمہ حضرات سے خاص طور سے میری درخواست ہے کہ یہ جو 10 دن کا اعتکاف آ رہا ہے نا، اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نوجوانوں کا جم غفیر اعتکاف کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ ہم نوجوانوں کا ذہن ابھی سے بنائیں کہ بھائی 10 دن کا اعتکاف ہے، آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ماحول ملتا ہے، ماحول کی وجہ سے پھر ان کا ذہن، ان کا کردار تبدیل ہوگا۔ جب تبدیل ہوگا تو اس تبدیلی کی وجہ سے پھر آپ کے ارد گرد پورے سال ان نوجوانوں کا جم غفیر آپ کے ارد یہ نوجوان جمع ہوں گے، اور یہ نوجوان آپ کی فورس بنیں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ محلے میں، علاقے میں، ہر جگہ آپ اپنے دین کی بات، اپنی بات آپ پہنچا سکیں گے۔ آپ جو بات کریں گے یہ نوجوان آپ کی بات کو لیں گے، عمل بھی کریں گے اور آپ کے داعی بھی بنیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ماحول ہم نے کہاں بنانا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا ماحول جو روزے کا ماحول ہے وہ کہاں ہوتا ہے جی؟ گھر میں ہوتا ہے۔ گھر میں افطار کا ماحول بھی گھر میں، سحری کا ماحول بھی گھر میں۔ تو جب سحری اور افطار گھر میں تو پورا ماحول روزے کا گھر میں ہے، اور گھر میں ماحول ہونے کی وجہ سے پھر محلے میں بھی ہمیں افطار والا ماحول ہمیں بنانا چاہیے، باہر بھی ہمیں لوگوں کو افطار کرانا چاہیے تاکہ بازار میں اور گلی محلوں میں ہمیں افطار کے ذریعے سے روزے والا ماحول ملے۔ تو اس ماحول سے کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے محلے میں بھی تبدیلی آئے گی، کیونکہ انسان کو یہ تبدیلی یعنی ذہن کو تبدیل کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ماحول ہے۔ ماحول اچھا ہوگا، رمضان کا پورے مہینے کا ماحول ملے گا، تو اس ماحول کی برکت سے کیا ہوگا جی؟ جب نوجوانوں کا، لوگوں کا، بچوں کا، خواتین کا، سب کا ذہن تبدیل ہوگا، تو جب ذہن تبدیل ہوگا تو پھر کردار تبدیل ہوگا، کردار تبدیل ہوگا تو محلہ، گھر تبدیل ہوں گے، اور جب یہ گھر، یہ محلے یہ تبدیل ہوں گے تو پھر اگلے اس میں ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہ کہ ہم ملک کے نظام کو بھی تبدیل کریں۔ تو نظام تبدیل کرنے والی آپ کو فورس آپ کو اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنی مسجد سے مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔